اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرائے عرب میں عدل کی شمع روشن ہوئی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف اور ہمدردی کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کے لیے مشہور تھے۔ ان کا دور حکومت ایک سنہری اور خوبصورت دور تھا اور ان کے لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور بہت خوش تھے۔ ایک دن موجودہ شام کے ایک حسین علاقے سے سفر شام کا ایک وفد مدینہ پہنچا۔ وہ بھاری دلوں کے ساتھ خلیفہ کی مداخلت کے خواہاں آئے۔ ان کا گورنر یزید بن ابو سفیان لوہے کی مٹی سے حکومت کر رہا تھا، لوگوں کا استحصال کر رہا تھا اور ان کے حقوق کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس وفد کی قیادت ایک دانا بزرگ عبداللہ بن عمر کر رہے تھے۔ اس نے یزید کے ظلم کی داستانیں سنائی کہ کس طرح اس پر ظلم ہوا، کس طرح ان کے مالوں کو جمع کیا، کمزوروں پر ظلم کیا اور محتاجوں کی فریادوں کو نظر انداز کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غور سے سن رہے تھے۔ ان کے چہرے سے ان کی بڑھتی ہوئی تشویش ظاہر ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یزید کو مدینہ بلوایا۔ گورنر اپنی بے گناہی پر بھروسہ کرتے ہوئے پہنچ گیا، لیکن خلیفہ کی چیدتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے سے دیکھ رہی تھی کہ یزید نے ان الزامات کی تردید کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین نہ آیا۔ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قابل اعتماد قاصد حذیفہ بن الایمان کو سفر شام روانہ کیا۔ حذیفہ ایک عادل اور منصف آدمی تھے جو اپنی حکمت و دانائی کے لیے مشہور تھے۔ اس نے علاقے کا سفر کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کی کہانیاں سنی اور ثبوت اکٹھے کیے۔ واپسی پر حذیفہ نے اپنے نتائج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیے۔ رپورٹ نے بتدریج اندیشوں کی تصدیق کی۔ یزید واقعی ظالم تھا اور اس کے دور حکومت میں لوگوں کو بہت سے نقصان اٹھانے پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک انصاف نہیں ہو جاتا میں آرام نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے یزید کو اس کے عہدے سے ہٹا کر نیا گورنر مقرر کیا۔ معاویہ بن ابو سفیان جو کہ ایک عقلمند اور انصاف پسند آدمی تھے، سفیر شام کے لوگوں نے یہ جان کر خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی آواز سنی گئی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کی خبریں پھیلتے ہی سفیر شام کے لوگ ایک بار پھر سے خوشحال ہو گئے۔ ان کی زمین پروان چڑھ گئی اور ان کے دل شکر گزاری سے بھر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا خلیفہ ایک سچا رہنما ہے جو اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہے اور انصاف اور ہمدردی کے اصولوں کو برقرار رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سفیر شام کی کہانی امید کی کرن بن گئی، آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ انتہائی اندھیرے میں بھی وہ لوگ ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور انصاف کے لیے لڑیں گے اور جو زمین پر امن اور خوشحالی لائیں گے۔